اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریاست پاکستان وسط ظہیر احمد کیس کے حوالے سے بات کریں گے. ایک اہم بات، ایک اہم پوائنٹ کی طرف آج اشارہ کرنا چاہوں گا جو کہ بات سامنے آئی ہے. ظہیر صاحب کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ اس بندے نے ٹک ٹاک اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے اور وہاں پر کبھی کبھی سوالوں کے جواب دیتا ہے، لیکن پھر وہ جو سوالوں کے جواب دیتا ہے نا جس طریقے سے، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ابھی بیچ اندر کھاتے کیا سٹوری چل رہی ہے. جو تصویروں کے بارے میں ایک سوال پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ یہ تصویریں میں نے کسی کو نہیں بھیجی. وہ تصویریں جو بیڈ روم کی تصویریں تھیں، اس نے یہ کہا کہ جی میں نے تصویریں کسی کو نہیں بھیجی. دوسرے الفاظ میں ایک اور جرم کی طرف اشارہ کر رہا ہے. ایک اور جرم سائبر کرائم کے زمرے میں آنے والا کہ سائبر کرائم مطلب یہ تصویریں کیسے پھر باہر آئیں. ہم نے دیکھا کہ ایک اور کیس اس سلسلے میں اس طرح کا چل رہا ہے. جو مشہور ٹی وی پر پرسنالٹی، میڈیا پرسنالٹی عامر لیاقت حسین مرحوم کے بارے میں ہے، جب کہ ان کی جو تیسری بیوی تھی دانیہ ملک المعروف دانیہ شاہ، وہ اس وقت ایف آئی اے کی گرفت میں ہے اور وہ تصویریں ویڈیو پرائیویٹ بیڈ روم کی ویڈیو لیک کرنے کی وجہ سے. اور اب یہ ظہیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے تصویریں لیک نہیں کی. یہ بات تو طے ہے کہ زنیرہ نے اپنے انٹرویو اپنے چینل پہ یہ کہا ہے کہ جی یہ تصویریں اس نے لیک کی ہیں، اس نے شائع کی ہیں. اب سوال یہ کہ زنیرہ تک پہنچی کیسے؟ سوال یہ ہے یہ تصویریں زنیرہ تک پہنچی کیسے؟ اس کا یقیناً یہ ایف آئی اے والے سائبر کرائم والے جو ہے نا وہ اس چیز کا نوٹس لیں گے، اس چیز کو بتائیں گے کہ یہ تصویریں زنیرہ تک پہنچی کیسے. اور پھر انکریج کیا گیا کہ ان کو ریلیز کر کے مہدی علی کاظمی صاحب کو تنگ کرنے کی کوشش کی جائے. تو اب یہ باتیں بھی اب کھلیں گی، سائبر کرائم والے بھی اب انوالو ہوں گے اور وہ پوچھیں گے کہ یہ تصویریں زنیرہ صاحبہ تک کیسے پہنچیں. تصویریں جو کہ پاکستان کے قانون میں یہ بات ہے کہ کسی کی غلط تصویریں، غلط ویڈیوز کو ریلیز کرنا، پھر ان کو پبلک کرنا، یا جیسے الٹے عام میں جیسے عرف عام میں کہتے ہیں وائرل کرنا، یہ ایک جرم ہے. دانیہ شاہ کو ضمانت اس کی 2 یا 3 دفعہ ضمانت اس کی ضبط ہو چکی ہے، ضمانت اس کی کینسل ہو چکی ہے. پھر یہ تصویریں ریلیز کرنے پر زنیرہ ماہم آزاد کیوں ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ تصویریں اس تک پہنچی نہیں. اگر پہنچی کیسے؟ اگر ظہیر کہہ رہا ہے کہ اس نے کھینچی نہیں، پھر یہ سوال ہے کہ اس کمرے میں یہ ویڈیو بنانے، یہ تصویریں بنانے والا، یہ ویڈیو بنانے والا، اس کمرے میں موجود وہ تیسرا شخص کون تھا؟ نہ تھا گر ظہیر اور شبیر تو پھر وہ کون تھا؟ اور جس نے بھیجی ہیں تصویریں زنیرہ کو، اگر نہیں تھا وہ ظہیر تو پھر وہ کون تھا؟ تصویریں جو ریلیز کی گئیں جس کے بارے میں نور بی بی نے بھی کہا کہ جی میں نے ریلیز کی ہیں، زنیرہ کہتی ہے میں نے ریلیز کی ہیں. پھر پوچھنا یہ ہے کہ تصویریں کھینچی کس نے ہیں، ریلیز کس نے کی ہیں؟ یہ سوال ہے. پھر سائبر کرائم والے یقیناً چپ نہیں بیٹھیں گے، یقیناً ان تک یہ بات پہنچ جائے گی. تو ایک اور مقدمہ زنیرہ ماہم صاحبہ کے لیے، ایک اور مقدمہ نور بی بی کے لیے تیار ہے. بہت جلد انتظار فرمائیے.
وعلیکم السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔